سورۃ الحدید کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ابتدائی 2 نشستوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے آغاز میں اپنی وحدانیت کو، اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو، اپنی عظمت اور اپنے جلال کو بیان فرمایا ہے، اور اس حوالے سے جو اللہ جل شانہ کی صفات ذکر کی گئیں، میں ان کا تذکرہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جس میں بنیادی تذکرہ اس بات کا تھا کہ اللہ جل شانہ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ کی ذات موجود تھی، جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے اللہ جل شانہ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کو میں سے اور اللہ کی قدرت میں سے اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا جو دلائل توحید میں بار بار آتا ہے کہ اللہ رات کو دن میں تبدیل کر دیتے ہیں، دن کو رات میں تبدیل کر دیتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، اپنی دمک دکھلاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام وہ صفات ہیں جو اللہ جل شانہ کی صفات عالیہ ہیں۔ ان تمام کی تمام صفات کو ذکر کر لینے کے بعد اور اللہ کی قدرت اور عظمت کو بیان کر لینے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت آ رہی ہے وہ دعوت ایمان کی آ رہی ہے۔ فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ ایمان کیوں لے کے آؤ؟ اس لیے کہ یہ جو ہم نے کوالٹیز ذکر کی ہیں، جو خصوصیات ذکر کی ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک خدا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام طاقتیں اور تمام کی تمام عظمتیں اللہ کے سوا باقی تمام جو ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے پاس اتنی طاقت اور اتنی قدرت نہیں ہے۔ تو جب ساری قوتوں کا مالک، ساری طاقتوں کا مالک، ساری عظمتوں اور جلال کا مالک اللہ ہے تو پھر ایمان بھی اسی پر لانا ہے اور عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنا دین سکھلانے کے لیے جن ہستیوں کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، ان میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر جب اللہ ہی یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان پر بھی ایمان قبول کرو۔ اچھا، ابھی بات آگے آ رہی ہے، میں اس حوالے سے 2-3 گزارشات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے میں ان آیات کا مضمون اور خلاصہ جو ہے وہ سمیٹ دوں۔ یہاں پہ سب سے پہلے حکم تو آیا کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دوسرا حکم اس کے ساتھ یہ آیا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ جو اللہ نے مال تمہیں دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا کہ اللہ کی نظر میں مال کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ کرنا یہ کتنے بڑے اجر کا کام ہے کہ اللہ ایمان کے بعد اللہ نے نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، کس کا ذکر کیا؟ انفاق فی سبیل اللہ، مال کو خرچ کرنے کا ذکر کیا۔ اچھا، یہاں پہ جو ایک نہایت خوبصورت جملہ جو ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ اس مال میں سے خرچ کرو کہ جس مال کا اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلوں کا نائب بنایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ مال براہ راست تمہارے پاس نہیں آیا، اللہ نے تم سے پہلوں کو دیا، ان سے پھر یہ مال تم تک پہنچا۔ بھئی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس تو اپنا لباس تک نہیں ہوتا، اس کو سب سے پہلے لباس کا انتظام کون کرتے ہیں؟ اس کے والدین، اس کے ماں باپ۔ اس کے پاس خوراک کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اس کی خوراک کا انتظام کون کرتے ہیں؟ ماں باپ۔ پھر جب تک وہ چلنے پھرنے بولنے کے قابل نہیں ہو جاتا اس کی پرورش کون کرتے ہیں؟ ماں باپ۔ جب تک وہ خود کمانے کے لائق نہیں ہو جاتا اس وقت اس کی خوراک، اس کی رہائش، اس کی تعلیم، یہ تمام کے تمام اخراجات کون پورے کر رہا ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ پورے کر رہے ہوتے ہیں، یا ماں باپ خدا نہ خواستہ نہ ہو تو جو بھی سرپرست ہوتا ہے وہ اس کے یہ تمام کے تمام اخراجات پورے کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ خود کمانے کے قابل ہو جاتا ہے تو کمانے میں بھی براہ راست تو نہیں پیسہ اس کے پاس آ جاتا، وہ محنت کرتا ہے، محنت کا پھر معاوضہ
وصول کرتا ہے، تو وہ جس سے معاوضہ وصول کر رہا ہے پہلے اس مال کا وہ مالک تھا، اب یہ معاوضہ وصول کرنے والا بعد میں اس کا مالک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس مال کے اوپر تم اتراتے ہو کہ جی یہ تو میرا مال ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں، وہ تو تم سے پہلوں کا تھا، اللہ نے تمہیں ان کے ذریعے سے ٹرانسفر کروایا۔ اور جو سب سے پہلے اس دنیا میں آئے ان کو بھی مال سب سے پہلے کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے۔ تو حقیقت میں یہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں جن کے ہم ظاہری طور پہ مالک ہیں، حقیقت میں ہم ان کے مالک نہیں ہیں، حقیقت میں ان چیزوں کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر ہمیں عارضی طور پہ ان چیزوں میں تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے۔ بھائی میری یہ گھڑی ہے، میں چاہوں تو اسے پہن لوں، میں چاہوں تو اسے دریا میں پھینک دوں، میں چاہوں تو اسے کسی کو گفٹ کر دوں، میں چاہوں تو اسے توڑ دوں، یعنی اس دنیا کے اندر اس کی عارضی ملکیت کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ تو یہی جملہ اللہ یہاں پر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تاکہ کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال یا یہ وسوسہ نہ آئے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میں کوئی اللہ کے اوپر بڑا احسان کر رہا ہوں، میں کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہوں تو میں کوئی اللہ کے اوپر احسان کر رہا ہوں، میں کوئی قربانی کر رہا ہوں تو میں کوئی اللہ کے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پر احسان نہیں ہے، یہ ہمارا ہی دیا ہوا مال ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اس مال کے اندر بھی ایک عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ عبادت کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ہی راستے میں مال خرچ کرو، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم اللہ کی کیا کر رہے ہو؟ بھائی عبادت کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے یہاں تک ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو اللہ پاک آگے ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، بھائی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اتنے دلائل آ جانے کے باوجود تم اللہ پر ایمان قبول کرتے کیوں نہیں ہو؟ اب اس میں دونوں طرح کے لوگوں کو خطاب ہے۔ ان لوگوں کو بھی خطاب ہے کہ جن کا سرے سے اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، اور ان لوگوں کو بھی خطاب ہے کہ جن کا اللہ پر ایمان تو ہے لیکن ایمان اس درجے کا نہیں ہے۔ تو جن کا اللہ پر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ بھائی تم اللہ پر ایمان لاتے کیوں نہیں ہو؟ اور جن کا اللہ پر ایمان ہے لیکن ایمان کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہے، تو اللہ ان کو بھی یعنی مجھے اور آپ کو بھی یہ مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی تمہارا اللہ پر ایمان تو ہے لیکن اس ایمان کے اندر مضبوطی کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ رسول تو تمہیں دعوت بھی دے رہے ہیں، رسول تو تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف آؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پر ایمان قبول کر لو، سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کی دعوت کا لب لباب اور خلاصہ تو یہی تھا نا، نچوڑ یہی تھا نا کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری فلاح ہے، یہی تمہاری جنت کی کنجی ہے، یہی تمہاری جنت کی چابی ہے۔ اسی کلمے کی بدولت جنت میں جاؤ گے۔ کلمہ ہوگا تو جنت کا دروازہ بھی کھلے گا، کلمہ نہیں ہوگا تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حالانکہ اللہ سے تم وعدہ بھی کر چکے ہو کہ اللہ ہم آپ پر ایمان قبول کریں گے۔ اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ ایک وعدہ جو عالم ارواح میں لیا گیا اس کا سورہ آل عمران کے اندر تذکرہ موجود ہے، اور ایک دوسرا وعدہ جو عالم ارواح میں لیا گیا اس کا تذکرہ سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے۔ دونوں وعدوں کا، دونوں عہد و پیمان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ایک وعدہ یا ایک عہد و پیمان اس دنیا میں آنے والے ہر انسان سے لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اس وعدے کا خلاصہ اور لب لباب کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے عالم ارواح میں اس دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت میں سے قیامت تک آنے والی ان کی اولاد کی ارواح کو اپنے سامنے ظاہر فرمایا، اور جن میں آپ ہم سب شامل ہیں، اور ان سے پوچھا کہ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
یہ وعدہ ہم عالم ارواح میں اللہ سے کر آ چکے ہیں کہ قالو بلا، اے اللہ یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ اس وعدے کی یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ وہ جو وعدہ تم مجھ سے کر آ چکے ہو، اس دنیا میں آ کر تم اس وعدے کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو؟ ایک وعدہ تو یہ۔ دوسرا وعدہ جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں موجود ہے، غالباً آیت نمبر 81 ہے، شاید 81 ہے یا 181 ہے، اس وقت مجھے ایگزیکٹ وہ آیت کا نمبر یاد نہیں ہے، لیکن اس وعدے میں کیا تھا؟ ایک تو یہ عہد و پیمان ہوا تمام کے تمام انسانوں سے، ایک عہد و پیمان اللہ نے ان انسانوں میں سے خاص چنے ہوئے لوگوں سے لیا۔ وہ چنے ہوئے لوگ کون تھے؟ انبیاء کرام۔ ان انبیاء کرام سے کیا وعدہ لیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے تمام کے تمام پیغمبروں سے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا گیا۔ وہ وعدہ کیا لیا گیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ وہ وعدہ یہ لیا گیا کہ اے گروہ انبیاء، اے انبیاء کرام کی جماعت، تم سب کو میں نے اس دنیا کے اندر اپنا پیغام دے کر بھیجنا ہے جو تم نے باقی انسانوں تک پہنچانا ہے، لیکن تمہاری ہی جماعت میں سے سب سے آخر میں ایک نبی بھیجوں گا جو تم سب میں افضل ہوگا۔ اگر وہ نبی تمہاری زندگیوں میں آ جائے تو اپنی اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ دینا اور اس نبی کی نبوت اور رسالت کی پیروی کرنا شروع کر دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام کے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر نبی کے ماننے والے کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ زیادہ تر عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے، اور ہم لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر، اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر اور سچا نبی مانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک تمام کے تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت پر ہمارا ایمان ہے، اور یاد رکھیے گا کہ ہونا بھی چاہیے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر لے کر کام نہیں چلے گا۔ نبوت سب کی ماننی پڑے گی، رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ٹھیک، اچھا، اب ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ باقی تمام کے تمام انبیاء کی نبوت کے بھی قائل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ہم سے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر آخری نبی میری زندگی میں آ گیا تو میں اپنی نبوت اور رسالت چھوڑ دوں گا، اس کی پیروی کروں گا۔ یہی وعدہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہم سے کر چکے ہیں۔ تو تمہیں اس نبی کی پیروی کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ بات نہیں پلے پڑ رہی بھائی۔ عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہودی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کو تیار ہیں، نہ جناب رسول کریم علیہ السلام کو نبی ماننے کو تیار ہیں۔ بالکل اسی طرح یہودی جو ہیں وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کو تیار ہیں، نہ حضور کو ماننے کو تیار ہیں۔ عیسائی نہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کو تیار ہیں، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ وعدہ یاد کروا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے انبیاء جن کی تم پیروی کرتے ہو وہ تو آخری نبی کی نبوت کا وعدہ ہم سے کر آ چکے ہیں، اس کی پیروی کرنے کا وعدہ کر کے آ چکے ہیں، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی بات کا تذکرہ اللہ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں
کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ کہ بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے، تم اللہ پر ایمان قبول کیوں نہیں کرتے، حالانکہ رسول تو تمہیں اللہ پر ایمان قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور وہ نبی جو ہیں وہ تو تم سے اللہ تعالیٰ تم سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لے بھی چکے ہیں، اور تم سارے کے سارے اس وعدے کا اقرار بھی کر چکے ہو، اس کے باوجود بھی اگر تم ایمان قبول نہیں کرتے ہو، یا جن کے پاس ایمان ہے وہ اپنی ایمان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، تو بھئی پھر خسارہ اور نقصان کس کا ہے، کس کا نقصان ہے، کس کا خسارہ ہے؟ یقیناً ان لوگوں کا خسارہ ہے جو ایمان قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آگے اللہ تعالیٰ پھر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ میں نے آغاز گفتگو میں عرض کر دیا کہ دو باتوں کا تذکرہ آ رہا ہے، ایک دعوت ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے، ایک انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ دعوت ایمان کا تذکرہ ہو گیا، اب آ جائیں انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق کیا بتلایا کہ یہ جو مال تم خرچ کر رہے ہو نا، یہ تمہارا اپنا مال نہیں ہے، جو تم ہمارے راستے میں مال خرچ کرو گے، ہم پر کوئی احسان نہیں کرو گے، یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے۔ ایک شخص ایک دیہاتی صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کچھ امداد کیجئے، میرے ساتھ کچھ تعاون کیجئے، اور پھر ساتھ ہی ایک جملہ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے آپ نے اسی میں سے دینا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے اپنے پلے سے نہیں دینا، تو جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے میرے ساتھ امداد اور تعاون کیجئے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ اس درجے کا تھا۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے نا بھائی، اس کو آپ لوگوں نے بہت توجہ کے ساتھ ان مضامین کو سننا ہے، بڑی اہم اس حوالے سے باتیں۔ سب سے پہلی بات وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ کیا تکلیف ہے تمہیں، میں اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ تم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیوں نہیں کرتے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینیں اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب کس کی ملکیت میں ہے بھائی؟ اللہ کی ملکیت میں۔ میراث کا لفظ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے نا، وراثت، میراث۔ وراثت کس مال کو کہتے ہیں؟ کوئی آدمی مر گیا، پیچھے جو اس نے اپنا مال چھوڑ دیا وہ کیا کہلائے گی؟ اس کی میراث۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اس دنیا میں رہو گے نہیں تو تمہارا جو کچھ ہے وہ بھی سارا ہمارا ہی ہے، جب اس دنیا میں ہو تب بھی ہمارا ہے، جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے تب بھی ہمارا ہی ہوگا، تمہارا اپنا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے تو تم ہمارے راستے میں مال کو خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات۔ دوسری بات، بڑا اہم نقطہ، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اس آیت کو ذرا سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کرام کی دو کیٹیگریز کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دیں، جان کی بھی قربانیاں دیں اور مال کی بھی قربانی دی، اور ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے قربانیاں دیں، جان کی بھی قربانیاں دیں، مال کی بھی قربانیاں دیں۔ بھائی بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ میں جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کا ذہن اس طرف جانا شروع ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یوٹیوب تو آپ سبھی دیکھتے رہتے ہیں اور یوٹیوبرز کو آپ سبھی سنتے رہتے ہیں، تو جو انہوں نے طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے اس کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی باتیں میں عرض کروں گا۔ بھائی دو کیٹیگریز دوبارہ بات کو لے کے آ رہا ہوں، کیا کیا ذکر کی؟ ایک وہ کیٹیگری صحابہ کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا اور فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دی۔ دوسری کیٹیگری وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد قربانیاں دیں، جان بھی خرچ کی، مال بھی خرچ کیا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جن صحابہ نے، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا
اور ایمان قبول کرنے کے بعد اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی پیش کی، ان کا درجہ فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کرنے والے صحابہ کرام کا درجہ اونچا ہے، فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والے صحابہ کرام کا درجہ، بھائی میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ صحابہ، صحابہ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو صحابہ صحابہ ہیں اور یہ صحابہ صحابہ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اتنی بات ضرور ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے نا، علیم بذات الصدور ہیں۔ اللہ جانتے تھے کہ 1400-1500 سال کے بعد کچھ یوٹیوبرز آئیں گے، کچھ بد باطن آئیں گے، کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے دل اندر سے کالے ہوں گے، وہ نبی کے صحابہ پر زبانیں لمبی کریں گے، زبانیں دراز کریں گے، اپنا خبث باطن کا اظہار کریں گے۔ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ان کا درجہ ان سے بے شک اونچا ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ ان سے بھی خوش ہے، اللہ ان سے بھی خوش ہے۔ بھائی بات پلے میرا خیال ہے کہ نہیں پڑ رہی بات۔ بھائی درجہ ان کا بے شک اونچا ہے، لیکن مقام صحابیت سے تو یہ نہیں نکل گئے نا، ہیں تو صحابی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھی ہیں، درجہ بھی اونچا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ان کا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر نہیں، لیکن ہیں تو صحابی۔ قرآن نے ان کو صحابیت سے تو نہیں نکال دیا۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے، ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو خبثہ، بھائی معذرت یہ لفظ تھوڑا سا تہذیب سے ہٹ کر ہے، لیکن صحابہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو، کیونکہ صحابہ، دیکھیں میں یہ جملہ بے شمار مرتبہ آپ کے سامنے یہ بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ تھے تو آج ہم ہیں، صحابہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی نہیں ہوتے۔ غزوہ بدر کو یاد کرو نا، بڑے لہلہا کر چہچہا کر غزوہ بدر کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ نبی کی وہ دعا یاد نہیں ہے کہ جب نبی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کیا دعا کرنے کہ یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں، اپنی کل جمع پونجی لے آیا ہوں، اگر آج یہ بھی ختم ہو گئے تو کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو نبی پیش گوئی کر گئے۔ اور کیسے ہماری زبانوں کے اندر اتنی جرت آ جاتی ہے کہ ہم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس کریں، ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس کریں۔ وہ شیطان صفت انسان کیا کہتا ہے؟ ماموں پارٹی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور رشتہ تو دیکھو ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے، نہیں پتہ رشتہ کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کسی کو نہیں پتا۔ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ مطہرہ ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میری آپ کی ہم سب کی ماں ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سگے بھائی ہیں، اس لیے وہ شیطان یہ کہتا ہے ماموں پارٹی، ماموں پارٹی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی جرت تمہارے اندر پیدا ہو گئی۔ ایک جملہ اور بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ صحابی ہونے کے لیے صحابیت کا تعلق اعمال کے ساتھ نہیں ہے، صحابیت کا تعلق اعمال کے ساتھ نہیں ہے، صحابیت کا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر محبت سے ہے۔ نہیں جملہ سمجھ میں آیا، مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے آج کے دور میں، فرض کریں بھائی جملہ سن لو، فرض کریں، فتویٰ نہ لگانا، فرض کریں کہ آج کے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں اور ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ بھی لیا، صحبت بھی اختیار کر لی 1 منٹ کی، اور 1 منٹ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ شخص ہمارے عقیدے کے مطابق کیا ہوگا بھائی؟ صحابی ہوگا، جبکہ ان کی نسبت ایک شخص ایسا ہے جس کی 70-80 سال عمر ہے، شروع کے 15 سال نکال دیں، باقی 60-65 سال وہ مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن اس نے نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، تو یہ 60-65 سال عبادت کرنے والا اس 1 منٹ کے لیے نبی کی صحبت اختیار کرنے والے کے برابر؟ بولیں بھائی،
نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک مثال اور میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں جو میں نے اپنے استاد سے سنی، کہ ایک مالی ہے، وہ ایک چمنستان آباد کرتا ہے، گلستان آباد کرتا ہے، بالکل مین انٹرس جو باغ کی مین انٹرس ہے وہاں پر وہ ایک خوبصورت پھول لگا دیتا ہے، اور پھر گھوم پھر کے بالکل ایک باغ کے آخر میں جا کر ایک پھول لگا دیتا ہے۔ تو بھائی جو خوشبو اس پہلے پھول کی ہے وہی خوشبو اس آخری پھول کی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لگایا ہوا باغ ہے۔ تو جو خوشبو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چمن سے آ رہی ہے وہی خوشبو سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری صحابی ہیں جنہوں نے چند لمحے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہے، وہی خوشبو سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چمن سے بھی آ رہی ہے۔ سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اچانک مجھے ان کا ایک قول یاد آ گیا، اللہ والوں کی کتابیں پڑھ لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ ایمان ہی بڑھے گا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر انتظار میں کھڑا ہوں، میرے سامنے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزرے، میں ان کی سواری کے پیچھے پیچھے دوڑ لگاؤں، ان کی سواری سے کہ ان کے گھوڑے سے جو اٹھنے والی دھول ہوگی وہ میرے ناک کے نتنوں میں چلی جائے۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے جہنم سے بچاؤ کے لیے ان کی سواری کی اٹھنے والی دھول ہی کافی ہے۔ اور آج کچھ خبثہ اور کچھ شیاطین اٹھ کر صحابہ پر زبان درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو پہلے بھی سمجھا کر آ چکا ہوں کہ بھائی دین سیکھنا ہے نا، دین سیکھنا ہے تو دین سیکھنے سے پہلے یہ سوچو، یہ سمجھو، یہ سیکھو کہ دین سیکھ کس سے رہے ہو۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے جا کے آپ فزکس نہیں پڑھیں گے، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے جا کے آپ انگلش لٹریچر نہیں پڑھیں گے، آپ کیمسٹری نہیں پڑھیں گے، آپ میتھمیٹکس نہیں پڑھیں گے۔ دین اتنا لاوارث ہو گیا کہ جو اٹھتا ہے منہ اٹھا کے اس سے ہم دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی پہلے دیکھ لیا کرو کہ اس کا دین کے حوالے سے شجرہ نسب کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا علم کہاں سے آیا ہے۔ الحمدللہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے علم کا شجرہ نسب الحمدللہ موجود ہے، اور یہاں تک نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا کر ملتا ہے، پوری سند ہے ہمارے پاس۔ بغیر سند کے یہاں پر آ کر نہیں بیٹھ گئے اور آپ سے باتیں کرنا نہیں شروع کر دی، الحمدللہ پوری سند ہے، اور وہ سند 26 یا 27 واسطوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتی ہے۔ یہ جو یوٹیوب پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں ان سے ذرا پوچھو تمہاری سند کہاں سے آئی ہے، تمہارے پاس کتنے واسطے ہیں، کتنی سند سنا سکتے ہو، کتنی سند تمہیں یاد ہے، کتنے اپنے اساتذہ کا تمہیں پتہ ہے۔ نقطہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ ان لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جنہوں نے یہاں پر ایمان قبول کیا، جنہوں نے یہاں پر ایمان قبول کیا یہ برابر ہے، بولے نا بھائی، نہیں ہو۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہو سکتے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کی برابری، بولے نا بھائی، نہیں ہو سکتی۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا ہے تو صحابی، اچھا چلو ایک پوائنٹ کی طرف گھما کے لے کے آتا ہوں۔ اچھا فتح مکہ کے بعد جن حضرات نے قبول کیا، ہم سے تو پہلے کیا ہے نا بھائی، ہم سے تو پھر ہماری کیا اوقات ہے ہم ان کے متعلق بات کریں؟ بھائی میرا نقطہ نہیں سمجھ میں آیا۔ اور بھائی آج کے یوٹیوبر ایک 1400 سال کے بعد ایمان قبول کرنے والے، تیری کیا اوقات ہے کہ تو 1400 سال پہلے جنہوں نے حضور کو دیکھ کر حضور کے ہاتھ پر براہ راست ایمان قبول کیا، تیری کیا اوقات ہے کہ تو ان کے متعلق کچھ بک بک کر سکے؟ بھائی اگر تو یہی نقطہ ہے نا کہ انہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا ہے، انہوں نے پہلے ایمان قبول کیا، بھائی تم نے تو 1400 سال کے بعد ایمان قبول کیا، تو بھائی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ پہلے اپنا منہ دیکھو، اپنے گریبانوں میں جھانکو، پھر ان کے متعلق بات کرنا کہ جن کے متعلق تم اپنی زبانیں کھینچ رہے ہو کہ ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے۔ جملہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا، جنہوں نے پہلے مال خرچ کیا، جنہوں نے پہلے جان اللہ کے راستے میں دی، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، یہ ان کی برابری کو
نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اللہ کا قاعدہ کیا ہے، اللہ کا اصول کیا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اچھائی کا اور بہتری کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو بھائی جب اللہ ان سے اچھائی کا وعدہ کر چکے ہیں، اللہ ان سے بہتری کا وعدہ کر چکے ہیں، تو پھر میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اپنی زبانیں دراز کریں، جب اللہ ان کے متعلق کہہ چکا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا صحابیت کے مقام کو پہنچ گئے، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا صحابیت کے مقام کو پہنچ گئے، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، ان کے متعلق تو اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ میرے اور آپ کے متعلق اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، اس لیے جن کو سرٹیفکیٹ جنت کا مل چکا ہے ان کے متعلق زبان کھولنے سے پہلے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 10,000 10 لاکھ مرتبہ سوچا کرو، پھر اپنی زبان کھولا کرو۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔